میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مبارک پور کی مبارک سرزمین جہاں پر جامعۃ الاشرفیہ ہے، جو 120 سال پہلے اس کو قائم کیا گیا، جہاں پر توحید کی شمع کو روشن کیا گیا، اور اس توحید کی شمع کی روشنی نہ صرف اس ملک میں، نہ صرف بر صغیر میں، بلکہ دنیا کے کونے کونے میں مصباحی پہنچ کر توحید کی شمع کو جلا رہے ہیں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مبارک پور میں جامعہ عربیہ احیاء العلوم، مدرسہ العربیہ دارالتعلیم اور مدرسہ باب العلم بھی ہے۔ میں ان تمام مدرس کو سلام کرتا ہوں، ان کے تمام ذمہ داروں کو سلام کرتا ہوں۔ ان کے بزرگوں کو اگر موقع ملے گا تو میں بذات خود جا کر ان کے ہاتھ کو چوموں گا اور ان کے ہاتھ کو لے کر اپنے سر پر رکھوں گا، اور اگر وہ اجازت دے تو میں ان علماء کی جوتیوں کو اپنے سر پر اٹھا کر رکھوں گا کہ وہ جو خدمت انجام دے رہے ہیں اور اس کو بیان کرنا بھی الفاظ کا ناکافی ہو جائیں گے۔ میں صرف دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمارے علماء کو، ہمارے محدثین کو، مفتیوں کو اللہ سلامت رکھے، اللہ ان کے علم سے اور فیض جاری کرائے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو اہم بات آپ کے سامنے میں کرنا چاہ رہا تھا کہ اتحاد، متحد رہیے۔ اگر گڈو جمالی کو یا مجلس کے پتیاشیوں کو کامیاب کرنا ہے تو آپ تمام کو متحد ہونا پڑے گا، اتحاد کو مضبوط کرنا پڑے گا، اور یاد رکھیے ہماری اس بات کو کہ اتحاد زندگی ہے، اتحاد زندگی ہے اور انتشار موت ہے۔ تو اتحاد زندگی دیتا ہے اور انتشار موت دیتا ہے۔ میں آپ کو یہ بتانے بھی آیا ہوں کہ اسد الدین اویسی سرزمین دکن سے ضرور آ رہا ہے، مگر میں کوئی اعلیٰ پریوار یا اعلیٰ خاندان یا کوئی نواب خاندان سے نکل کر نہیں آیا ہوں۔ میرے بزرگ وکالت کرتے تھے، عام آدمی تھے، محنت اور جستجو کی، قربانیاں دیں، جیل کی صحبتیں برداشت کی، ظالم حکومتوں کے ظلم کو برداشت کیا، مقابلہ کیا۔ ہم نے پولیس کے ظلم کا شکار ہوئے۔ آج اسد الدین اویسی جو تمہارے درمیان میں مبارک پور میں کھڑے ہو کر میں اپنی بات کو رکھ رہا ہوں، میرا سیاسی سفر آسان نہیں تھا، مجھے بھی جیل جانا پڑا۔ میں کوئی رئیس زادے کا بیٹا نہیں ہوں، میں ایک غیور مسلمان کا بیٹا ہوں، جس نے مجھے یہ سکھایا کہ حالات کا سمجھوتا نہیں کرنا، جس نے مجھے سکھایا کہ سچائی کو بیان کرنا، چاہے وہ نمرود کا دربار ہو، چاہے فرعون کا دربار ہو، چاہے وقت کا حکمران یزید ہو، مگر بات اپنی سچائی سے کرنا۔ یہ آج جو تمہارے سامنے دیوانہ کھڑے ہو کر بول رہا ہے، ایک نہیں 5 مرتبہ مجھے جیل کو جانے کا موقع ملا، اور ہم 5 مرتبہ حضرت پولیس کے داماد بن کر جیل میں تھے، اور حضرت پولیس نے ہم کو 22 سپٹمبر 1999 کو پولیس نے ہماری ویدھان سبھا میں ہم کو مارا، پیٹا، روڈ پر گرا کر ہم کو مارا، ہمارے سر پر 18 ٹانکے لگے، ہماری پیٹھ اور پیر خون سے لہولہان ہو گئی۔ آج ہمارا سفر آسان نہیں تھا۔ یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جو سچائی کے راستے پر نکلتا ہے، جو اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے نکلتا ہے، اس کے راستے میں یہ تمام باطل طاقتیں اپنے کانٹے بچھاتے ہیں، مگر جس کا عزم اور حوصلہ اور نیت میں اخلاص ہوگا، پروردگار ان کو کامیاب اور کامران کرتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، چند بزدلوں نے
یہ سمجھا کہ اویسی کی گاڑی پر گولیاں چلا کر اس کی آواز کو بند کر دیں گے. میں ان بزدلوں سے کہنا چاہ رہا ہوں, وہ ناتھورام گوڈسے کی ناجائز اولاد سے کہنا چاہ رہا ہوں, میں ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو اصل دماغ ہے, جو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں آج جو ان ظالموں کے ہاتھ میں تم نے بندوق تھمائی. ارے یاد رکھو, 4 گولیاں چلاؤ یا لاکھوں چلاؤ, اویسی کی زبان بند نہیں ہوگی, بند نہیں ہوگی. ہاں, اگر اللہ نے طے کر لیا کہ میری موت ہوگی, مگر میری زبان تم بنو گے نا میری زبان. میری اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی آپ میرا کام کرو گے. یہ میرا کام نہیں, آپ کا کام ہے. کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ گولیوں سے ڈرو گے؟ کیا آپ ظالموں سے ڈرو گے؟ کیا حکمرانوں سے ڈرو گے؟ کیا تم مودی سے ڈرو گے؟ کیا تم اکھلیش سے ڈرو گے؟ کس سے ڈرو گے بتاؤ پھر؟ کس سے ڈرو گے؟ کس سے ڈرو گے؟ تم جب اللہ سے ڈرتے تو گڈو جمالی تمہارا کیا بنا بتاؤ؟ تمہارا بھائی, تمہارا بیٹا, تمہارا چچا بنا. جب تم رب کریم کی محبت کا دعویٰ کر چکے تو تم نے گواہ بنا دیا زمین و آسمان کو. تو 7 تاریخ کے دن ڈرنا نہیں, پکار کر جانا پولنگ بوتھ کو, ہمت سے جانا پولنگ بوتھ کو, اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبانا, یہ کہہ کر کہ میں یہاں کا ودھائک بننے والا ہوں. کریں گے نا آپ؟ کریں گے نا آپ؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, لگاؤ نعرہ, دبا کے لگاؤ, جھوم کر لگاؤ, مست ہو کر لگاؤ. پورا مبارک پور میں آواز جائے, پورے اعظم گڑھ میں جائے, پورے یو پی میں جائے, مودی کے کانوں میں جائے, اکھلیش کے دل میں جائے. لگاؤ نعرہ دبا کے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اب ہماری تھوڑی بات سن لیجئے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ کوئی آپ سے کہے گا ہمارے جانے کے بعد, کوئی کہے گا کہ اگر گڈو جمالی یا مجلس کے 8-10 پرتیاشی جیت جائیں گے, ودھائک بن جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ آپ ان کو بتانا, ان کو آپ پیغام دینا, اور جس کے دل و دماغ میں یہ بات ہے ان تک ہماری بات پہنچا دینا کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں 540 کی ایوان ہے, جس میں مجلس اتحاد المسلمین کے 2 سانسد ہیں. کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اور جب دونوں میں سے ایک کھڑے ہو جاتے ہیں پارلیمنٹ میں آپ کی بات کرنے کے لیے, آپ کے انصاف کی بات کرنے کے لیے, غریب, مظلوم, اتی پچھڑا, دلت کی بات کرنے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے؟ ہم جب کھڑے ہو جاتے, جب دلت کی بات کرنے کے لیے, امبیڈکر کے سمویدھان کو بچانے کی جب بات ہم کرتے ہیں, تو بی جے پی کے 306 MP کھڑے ہو کر اویسی کو بولتے ہیں بیٹھ جا, بیٹھ جا, بیٹھ جا.